اس سے آگے آقا علیہ السلام نے فرمایا تصویریں بنانے والے پر بھی لعنت فرمائی ہے، اور جو شخص زمین کی حدود کو بدلتا ہے اس پر بھی اللہ رب العزت نے لعنت فرمائی ہے۔ زمین کی حدود کے بدلنا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کے ادھر لٹھے والے حساب ہوتے ہیں یا مرلے والے حساب ہیں، تو لٹھے کا پتھر اٹھا کے بھائی اپنی زمین کے اندر آگے کر دیا یا پیچھے کر دیا، اب اس نے کیا کی، زمین کی حدود بدل دی، تو زمین کی حدود بدلنے والا بھی لعنتی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں حضور نے فرمایا کہ جو شخص زمین کی حدود کو بدل دے اس پر بھی لعنت فرمائی گئی، اور یہ واقعی ملعون لوگوں کا کام ہے، لعنتیوں کا ہی کام ہے۔ کیوں کہ آقا علیہ السلام نے نا ایک اور حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جس نے کسی کی ناحق کسی کی زمین پر ایک بالشت بھی کسی کی زمین پر قبضہ کیا، یہ میں مرلے کی بات نہیں کر رہا، میں کنال کی بات نہیں کر رہا، میں کسی لٹھے کی بات نہیں کر رہا، ایک بالشت ہر بندے کو اپنا ہاتھ دے کے نا ایک ہاتھ کے برابر، اب اس زمین کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے۔ ایک بالشت اگر کسی کو زمین مل جائے تو اس کے اوپر وہ کیا کرے گا، نہ کوئی کوٹھا بنا سکتا ہے، نہ کوئی اس کے اوپر کوئی جگہ بنا سکتا ہے۔ لیکن مذمت کے طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بیان کی، حضور نے مثال دی کہ حضور نے فرمایا اگر ایک بالشت بھی کسی نے ناحق کسی کی زمین پر قبضہ کیا تو کل ساتوں زمین کو اس کے گلے میں توپ بنا کر ڈال دیا جائے، اتنا بڑا عذاب ہے ناحق اگر کسی کی زمین پر قبضہ کرے۔ تو اب یہ تو میں حدیث پہلے بیان کر رہا تھا نا کہ لعنتی لوگوں میں سے ایک لعنتی وہ بھی ہے جو کسی کی زمین کی حدود کو تبدیل کرتا ہے، اپنی حدود کے اندر شامل کر لیتا ہے۔ لیکن وہ دوسری حدیث میں نے آپ کو بتائی ہے کہ اگر کوئی بندہ ایسے کرتا ہے تو اس کا عذاب اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا عذاب ہے۔ اس طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے المعجم الکبیر کے اندر حدیث ہے، جو شخص اپنے والدین پر لعنت بھیجتا ہے اس پر بھی اللہ تعالیٰ لعنت فرماتا ہے۔ اب والدین پر لعنت بھیجنا یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے، اگر والدین پر کوئی لعنت کرتا ہے تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ لعنت فرماتا ہے۔ اسی طرح ترغیب و ترہیب کے اندر حدیث مبارکہ ہے کہ جو آدمی اپنی ماں کو گالی دے اس پر بھی لعنت فرماتا ہے۔ اب والدہ کو کوئی بندہ گالی دیتا ہے اس پر بھی حدیث مبارکہ کے اندر لعنت فرمائی گئی ہے۔ اسی طرح سنن میں ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر بھی لعنت فرماتا ہے کہ جو کسی نبینے آدمی کو غلط راستہ دکھائے۔ کوئی نبینا آدمی آیا، اس نے راستہ پوچھا کہ جناب میں نے فلاں جگہ پر جانا ہے، اور وہ بندہ اس کو غلط راستہ دکھا دے کہ آپ اس طرف جائیں، اس پر بھی لعنت فرمائی گئی ہے۔ اسی طرح جو شخص جانور کے ساتھ بدفعلی کرتا ہے اس پر بھی اللہ تعالیٰ لعنت فرماتا ہے۔ اسی طرح جو شخص قوم لوط والا عمل کرتا ہے اس پر بھی اللہ رب العزت نے لعنت فرمائی ہے۔ جو شخص نجومیوں کے پاس جاتا ہے اور ان کی تصدیق بھی کرتا ہے کہ واقعی انہوں نے سچ کہا، یا اپنی عورت سے غیر فطری جو عمل ہے وہ کرتا ہے اس پر بھی لعنت فرمائی گئی۔ اسی طرح نوحہ کرنے والی، بین کرنے والی، اور جو اس کے ارد گرد جو لوگ جمع ہو کے ان کا تماشا دیکھتے ہیں، ان تمام لوگوں پر لعنت فرمائی گئی۔ اسی طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت پر بھی لعنت فرمائی ہے کہ جو عورت رات اس حال میں گزارے کہ اس کا شوہر اس سے ناراض ہو، اس کا شوہر ناراض ہے اور وہ اس حالت میں رات گزارتی ہے، تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس پر بھی لعنت ہے۔ اسی طرح جو شخص حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح سن کر اس کا جواب نہ دے، اب اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب وہ تو نہیں ہے جو آیا لا حول ولا قوت الا باللہ، ایک تو وہ ہے نا، یہ جواب نہیں ہے۔ حی علی الصلاۃ کا مطلب یہ، حی علی الفلاح کا مطلب یہ کامیابی کی طرف آؤ، مطلب یہ ہے کہ نماز کی طرف آؤ۔ تو بنجا اگر حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح سن کر نماز کے لیے نہ آئے تو اس پر بھی لعنت فرمائی گئی ہے، اس پر بھی لعنت بھیجی گئی ہے۔ جو شخص غیر اللہ کے نام لے کر ذبح کرتا ہے اس پر بھی لعنت فرمائی گئی ہے۔ جس طرح کہ وہ لوگ تھے، مشرک لوگ تھے، بتوں کے نام پر ذبح کرتے تھے، تو اگر کوئی بندہ اب ذبح کرتے وقت کسی اور بت وغیرہ کا یا کسی اور کا نام لیتا ہے تو اس پر بھی اللہ رب العزت نے لعنت فرمائی ہے۔ اسی طرح چور پر لعنت فرمائی گئی ہے، حدیث کے اندر جو چور ہے اس پر بھی لعنت فرمائی گئی ہے۔ صحابہ کرام کو گالیاں دینے والا، صحابہ کی گستاخی کرنے والا، ان پر بھی لعنت فرمائی گئی ہے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جب تم دیکھو نا کوئی بندہ کسی صحابی کے بارے میں بات کر رہا ہے، کسی صحابی کو برا بھلا کہہ رہا ہے، تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم بس اتنا کہہ دو لعنت اللہ علی شرکم، کہ تمہارے شر پر اللہ کی لعنت ہو۔ تو جو صحابہ کے بارے میں اگر زبان درازی کرتے ہیں ان لوگوں پر بھی لعنت فرمائی گئی۔ اسی طرح جو مرد ہجڑوں کی طرح بننے کی کوشش کرتا ہے، اللہ نے مرد بنایا اور خسرہ بننے کی کوشش کرتا ہے، ہجڑوں والا انداز اختیار کرتا ہے، اور وہ عورتیں جو مردوں والا وضع اختیار کرتی ہیں، عورتیں بنایا اور مرد بننے کی کوشش کرتی ہیں، مردوں جیسے کپڑے پہننا، مردوں جیسے کام کرنے کی کوشش کرتی ہیں، تو
ان مردوں پر بھی لعنت فرمائی ہے اور ان عورتوں پر بھی لعنت فرمائی گئی۔ اسی طرح جو عورتیں مردوں کی مشابہت اختیار کریں اور جو مرد عورتوں کی مشابہت اختیار کریں ان پر بھی لعنت فرمائی گئی ہے۔ جو عورت مردوں جیسا لباس پہنتی ہے اس پر بھی کیا ہے؟ لعنت فرمائی گئی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا راستے میں پخانہ کرنے والا، اس پر بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے، یعنی راستے کو گندا کرنے والا، اس پر بھی لعنت فرمائی گئی ہے۔ اسی طرح اب یہ بہت تھوڑی سی سمجھنے والی بات ہے کہ وہ عورت جو اپنے ہاتھ پر مہندی اور سرما نہیں لگاتی اس پر بھی لعنت فرمائی گئی، لیکن اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ کیا نام ہے لگا کر بھائی باہر گھومے، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کے لیے اگر بناؤ سنگار نہیں کرتی، اپنے شوہر کے لیے مہندی نہیں لگاتی، اپنے شوہر کے لیے سرما نہیں لگاتی اور اپنے شوہر کو مجبور کرتی ہے کہ وہ باہر ادھر ادھر منہ مارے، خود اپنے شوہر کے لیے بڑھ سنور کے نہیں رہتی، تو اس کے اوپر بھی احادیث کے اندر لعنت فرمائی گئی۔ اب عورت کے لیے ضروری ہے، ہوتا تو یہ ہے کہ جب عورتیں باہر جانے لگتی ہیں تو بڑا بن سنور کے نکلتی ہیں، لیکن جب گھر میں ہوتی ہیں اپنے شوہر کے لیے تیار نہیں ہوتی، حالانکہ ان کو اس بات پہ بہت بڑا ثواب ہے۔ عورت جو ہے اگر اپنے شوہر کے لیے تیار ہو، بنے اور سورے، مہندی لگائے، سرما لگائے، یہ ساری چیزیں اگر اپنے شوہر کے لیے کرتی ہیں تو اس کو ثواب ملتا ہے، اس پر ثواب دیا جاتا ہے اس کو، لیکن اگر یہی کام وہ کر کے باہر نکلتی ہے تو اس کو عذاب ملتا ہے۔ اور کتنا عذاب، وہ تو میں نے پچھلے جمعہ پہ ایک دفعہ بیان کیا تھا، آپ کو پتہ ہے کہ جو عورت اگر اس لیے باہر نکلتی ہے کہ لوگ اس کی طرف دیکھیں تو اس کے بارے میں نے آپ کو حدیث سنائی تھی کہ جہنم کے کون سے درجات میں ان کو جگہ دی جائے گی اور سارے معاملات۔ لیکن عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر میں اپنے شوہر کے لیے بڑھ سنور کے رہیں، اپنے شوہر کے لیے کیا نام ہے مہندی بھی لگا سکتی ہے، اپنے شوہر کے لیے وہ سرما بھی لگائے، اچھے کپڑے پہنے، خوشبو لگائے، تو اس پر اس کو ثواب دیا جائے گا۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ جو عورت جو ہے سرما نہیں لگاتی، مہندی نہیں لگاتی، اس پر بھی لعنت فرمائی گئی ہے۔ اس کا میں نے آپ کو مفہوم سمجھا دیا ہے کہ اپنے شوہر کے لیے اگر تیار نہیں ہوتی تو اس پر لعنت ہے۔